نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا صدق اللہ العظیم۔ انتہائی قابل صد تکریم صدر مجلس مخدوم و محترم مختوم العلماء حضرت مولانا قاری نور محمد آصف صاحب زید مجدہ، دیگر قابل صد تکریم علماء کرام، میرے محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کو ہمارے لیے نمونے کے طور پر بھیجا ہے۔ ایک کو ذات مصطفیٰ کہتے ہیں، اللہ کے نبی کی زندگی بھی ہمارے لیے نمونہ ہے، اور صحابہ کی جماعت بھی ہمارے لیے کیا ہے؟ نمونہ ہے۔ نمونے کے بارے میں اصول یاد رکھیں کہ نمونہ عیب سے پاک ہوتا ہے۔ نمونہ عیب سے کیوں؟ اس لیے کہ نمونے میں عیب نکل آئے تو کوئی بندہ باقی چیز کو لینے کے لیے تیار۔ دکان پر چلے جاؤ، کسی سے ڈیمانڈ کرو، دکاندار سے، کہ فلاں چیز ہمیں دے دو۔ کچھ چیز لینے جاتے ہیں نا، فلاں چیز ہے، دکاندار کہتا ہے، آپ کہتے ہیں یار کوئی سیمپل نمونہ دکھاؤ، تو اس نے شوکیس الماری میں سیمپل کے طور پر چیزیں رکھی ہوتی ہیں، تو اپنے پورے مال میں جو ستھرا پیس ہوتا ہے وہی کہاں رکھتا ہے؟ بولو۔ ہوں تسی دیر نال مینوں بلایا، دعوت دیتی، تو میرا قصور تے کوئی نہیں نا۔ ہوں تسی بولو میرے نال، مینوں پتہ ہے تھوڑے متھے تے 12 بجے ہوئے نے جناب، میرا قصور نہیں اسے۔ اتنے لمبے پروگرام آئندہ نہ رکھا کریں، ٹائم پہ رکھا کریں، مختصر رکھیں، تاکہ آپ بھی ٹائم سے فارغ ہوں، جیتے جاگتے سنیں، میں بھی جیتے جاگتے کسی کو سناؤں۔ ہوں ادھے تسی نیندراں چوں ودے جاگ رہے ہوں، میں کی سناواں تانوں؟ تھوڑی چادراں لا چھوڑو نا، میں کوئی غیر محرم تے نہیں ہوں۔ اتنا کیوں منہ ولیٹ کے چھپا کے بیٹھے ہو؟ جنہ ولیٹنا ہے وہ نہیں ولیٹ دیاں، تسی ولیٹ کے بیٹھے ہو۔ ذات مصطفیٰ نمونہ، جماعت مصطفیٰ نمونہ۔ نمونہ عیب سے پاک ہوتا ہے۔ دکاندار کے پاس جا کر چیز مانگتے ہو، پہلے اس سے کیا مانگتے ہو؟ نمونہ، سیمپل مانگتے ہو۔ اپنے پورے مال میں ستھرا پیس وہ نمونے کے طور پر رکھتا ہے۔ انسان خود ناقص ہے، اس کے بنائے ہوئے نمونے بھی ناقص۔ جتنا بھی اچھا ہو، کوئی نہ کوئی نقص نکل آتا ہے۔ رب کی ذات کامل ہے تو رب کے بنائے ہوئے نمونے بھی کامل ہیں۔ اس کی ذات میں بھی عیب نہیں، اس کے بنائے ہوئے نمونوں میں بھی عیب نہیں۔ تو ذات مصطفیٰ بھی نمونہ، جماعت مصطفیٰ بھی نمونہ، تو دونوں عیب سے کیا ہو گئے؟ پاک ہو گئے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب دونوں عیب سے پاک ہوئے، پھر دونوں معصوم ہوئے۔ ذات مصطفیٰ بھی کیا ہے؟ معصوم۔ تو عیب سے پاک ہیں اگر، تو پھر جماعت مصطفیٰ بھی کیا ہوئی؟ معصوم۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے نبیوں کی جماعت معصوم ہے، انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم۔ اب دونوں باتوں میں کیا آ گیا؟ تضاد آ گیا۔ ادھر سے کہتے ہو صرف نبی معصوم، ادھر سے کہتے ہو صحابہ عیب سے پاک ہیں، تو پھر وہ بھی معصوم مانو یا عیب سے پاک نہ مانو۔ تو اہل سنت کا عقیدہ ذہن میں بٹھا لو کہ نبی کی ذات گناہوں سے، عیبوں سے پاک ہے معصوم ہو کر، اور صحابہ کی جماعت عیبوں سے پاک ہے محفوظ ہو کر۔ ایک ہوتا ہے معصوم اور ایک ہوتا ہے محفوظ۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے، معصوم اسے کہتے ہیں جس سے گناہ ہو نہیں سکتا، اور محفوظ اسے کہتے ہیں بحیثیت انسان ہونے کے اس سے خطا ہو تو جاتی ہے مگر خدا اس کے نامہ عمل میں رہنے نہیں دیتا۔ تو صحابہ سے خطا ہوئی تو ہے مگر اللہ نے نامہ عمل میں رہنے نہیں دی۔ دنیا کا معاملہ دنیا میں ہی صاف کر دیا، کلیئر کر دیا، کیونکہ رب جانتا تھا کہ انہوں نے قیامت تک کے انسانوں کے لیے نمونہ بننا ہے۔ تو نمونے میں ہی عیب نکل آئے تو باقی مال کوئی خریدتا نہیں۔ صحابہ کی جماعت عیب دار ہو گئی تو گویا رب کا پورا دین عیب دار ہو جائے گا۔
بات سمجھ آ رہی؟ اس لیے میں نے کہا ذات مصطفیٰ بھی نمونہ، جماعت مصطفیٰ بھی کیا ہے؟ نمونہ۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں، بعض کام نبی پاک سے بھی ایسے سرزد کروائے اللہ نے کہ بظاہر اگر انسان دیکھے تو کہے یہ نبی کے شایان شان نہیں تھا، پھر کیوں سرزد ہوا نبی سے؟ بعض کام صحابہ سے بھی اللہ نے سرزد کروائے۔ میرے آپ جیسا کم عقل جب دیکھتا، سنتا، پڑھتا ہے تو کہتا ہے صحابی ایسا نہیں ہو سکتا، صحابی کے شایان شان نہیں، پھر اللہ نے ان سے کیوں کروائے؟ یاد رکھیے، نبی سے اگر کوئی ایسا کام سرزد ہوا جو بظاہر میری آپ کی عقل کے مطابق نبی کے شایان شان نہیں تھا، پھر نبی سے سرزد ہوا تو وہ بتقاضائے فسق اور گناہ نہیں تھا، بتقاضائے حکمت تھا۔ اس میں کوئی کیا تھی؟ گناہ کی وجہ سے نہیں، نافرمانی کی وجہ سے نہیں۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی نماز کے دوران بھول گئے، کس نے بھلوایا؟ بولو کس نے بھلوایا؟ ظاہراً عقل کہتی ہے کہ نبی کی نماز میں پوری توجہ کس کی طرف؟ نبی کی نماز تو کامل درجے کی نماز ہے، میں آپ بھول جائیں سمجھ آتی ہے، نبی کیسے بھول گیا؟ بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ نبی کا دھیان تو دائیں بائیں نہیں، نبی تو پوری طرح اللہ کی طرف یکسو اور متوجہ نماز پڑھتا ہے۔ تو عقل کہتی ہے کہ نماز میں بھول جانا یہ نبوت کے شایان شان، مگر کس نے بھلوایا؟ اللہ نے بھلوایا۔ اب نبی کا نماز میں بھولنا یہ فسق کی وجہ سے نہیں تھا، کسی غفلت کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ کسی حکمت کی وجہ سے تھا۔ اور حکمت اور راز کیا تھا کہ نبی کو اللہ نے نماز میں بھلوا دیا تاکہ امتیوں کو سجدہ سہو کا مسئلہ پتہ چل جائے۔ نبی نے جتنے کام دیے ہیں زبانی تھیوری نہیں دی، ہر کام زبان سے بھی بتایا اور عمل سے بھی۔ تو زبان سے بھی مسئلہ بتایا سجدہ صاحب کا، اور عمل سے بھی اللہ نے کروا کے بھلوا کے بتا دیا کہ نبی بھولے نماز میں اور آخر میں کیا کر لیا؟ سجدہ صاحب کر لیا۔ اب نبی کی بھول بھی ہمارے لیے کیا بن گئی؟ نبی کی یاد تو ہمارے لیے دین تھی ہی، نبی کی بھول بھی میرے اور آپ کے لیے دین بن گئی، اسوہ بن گئی، نمونہ بن گئی۔ بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ حکمت تھی اللہ کے نبی، میں اور آپ نماز قضا ہو جائے سمجھ میں آتی ہے، ہم کمزور ہیں، ناقص ہیں، گناہگار ہیں، بہت گئے گزرے لوگ ہیں، لیکن عقل نہیں مانتی کہ نبی سے نماز قضا ہو جائے، لیکن اللہ نے قضا کروائی ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ نبی سے نماز چھوٹ گئی ٹائم پر، غزوے سے واپس آ رہے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، صحابہ ساتھ ہیں، رات کو پڑاؤ کیا، سو گئے، تھکے ہوئے تھے۔ حضرت بلال کو کہا بلال جاگتے رہنا، پہرا بھی دینا، فجر کی نماز کے لیے جگہ بھی دینا سب کو۔ کہا جی ٹھیک ہے۔ جس اللہ نے سب صحابہ کو سلایا اسی نے حضرت بلال کو بھی سلا دیا، نیند مسلط کر دی۔ اب سب صحابہ کی حضور سمیت آنکھ کھلی تو سورج اوپر آ چکا تھا، فجر کی نماز کا ٹائم نکل گیا۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کے ساتھ قضا نماز ادا کی۔ اب نبی کی یاد تو ہمارے لیے دین بنی، نبی کی بھول، نبی کی نیند، نبی کی قضا بھی ہمارے لیے کیا بن گئی؟ دین بن گئی، تاکہ امت کو قضا نماز ادا کرنے کا نمونہ مل جائے۔ تو ہر کام میں کیا ہے؟ حکمت ہے۔ اب نبی کی نماز کا قضا ہونا بتقاضائے فسق نہیں تھا، بتقاضائے حکمت تھا، اس میں حکمت تھی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ میں اگلی بات کہنا چاہتا ہوں، یہ اللہ نے بعض کام نبی سے کروائے جو نبی کے مناسب تھے، لائق تھے، ممکن تھے، لیکن بعض کام ایسے تھے جن کی امت کو ضرورت تھی مگر وہ نبی کے لائق اور مناسب، وہ صحابہ سے کروائے۔ توجہ ہے؟ نبی کے لائق نہیں تھے، ضرورت امت کو تھی، تو وہ کام کس سے کروائے؟ سارے بولو۔ میں نے کہا نمونے دونوں ہے نا، نبی بھی کیا ہے؟ نمونہ، اور صحابہ بھی کیا ہے؟ نمونہ۔ تو مسلمان نے تو کہیں سے نمونہ لے لینا ہے۔ اب وہ کام صحابہ سے کروائے، وہ کام کون سا تھا؟
مسلمانوں کی کافروں سے جنگ ہو، کافروں کی مسلمانوں سے جنگ ہو، تو اس حالت جنگ میں مسلمانوں نے کیا کردار کیسے ادا کرنا ہے، یہ طریقہ کہاں سے ملے گا؟ نبی کی زندگی سے۔ نبی نے کافروں سے جنگ کیا نہیں کی؟ جہاد کیا نہیں کیا؟ غزوے لڑے نہیں لڑے؟ ہمارے سامنے تفصیل موجود ہے۔ آج مسلمانوں کی کافروں سے جنگ ہو جائے، لڑائی ہو جائے، تو نبی کی زندگی میں نمونہ بولو ہے نا؟ وہ تو وہاں سے کلیئر۔ لیکن مسلمانوں کی دو جماعتوں، دو گروہوں کی آپس میں جنگ ہو جائے، دونوں مسلمان، یہ گروہ بھی وہ گروہ بھی، دونوں کی آپس میں لڑائی ہو جائے، اب نمونہ کہاں سے ملے گا؟ سارے بولو۔ کیونکہ نبی کے زندگی میں ممکن نہیں تھا کہ نبی سے جنگ کرنے کے لیے کوئی مسلمان کھڑا ہو جاتا۔ کسی میں جرت تھی؟ ہمت تھی؟ ممکن تھا؟ بولو کہ نبی کے مد مقابل اس کا امتی کھڑا نبی سے جنگ کرے، لڑائی کرے؟ ممکن نہیں تھا، ہو نہیں سکتا تھا، نبی کے لائق تھا نہیں۔ اللہ نے وہاں کروایا بھی نہیں، اللہ نے وہاں کروایا بھی نہیں، لیکن امت کو نمونہ تو دینا تھا نا۔ تو صحابہ کے دو گروہوں میں آپس میں کیا ہوا؟ اختلاف ہوا، لڑائی ہوئی، جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان، 3 بڑی جنگیں ہوئی ہیں۔ اور جناب ادھر حضرت علی ہیں، ادھر حضرت امیر معاویہ ہیں، آپس میں لڑائی ہوئی ہے۔ اس لڑائی میں دونوں گروہ کیا تھے؟ مسلمان تھے، دونوں گروہ نبی کی امتی، دونوں گروہ کلمہ پڑھنے والے۔ تو قیامت تک کے مسلمانوں کو حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کی زندگی سے نمونہ مل گیا، اسوہ مل گیا، پتہ مل گیا، طریقہ مل گیا کہ مسلمانوں کے دو گروہ جب آپس میں لڑ پڑیں تو کیسے ہینڈل کرنا ہے، کیسے ڈیل کرنا ہے، کیسے معاملات نمٹانے ہیں، کن چیزوں کی رعایت رکھنی ہے، کن کا خیال رکھنا ہے، شریعت کا مزاج کیا ہے، رب کا حکم کیا ہے، نبی کا اسوہ کیا ہے، یہ علی اور معاویہ نے قیامت تک کے مسلمانوں کو بتا دیا۔ تو علی اور معاویہ کی آپس کی لڑائی بھی بتقاضۂ فسق نہیں تھی، مفاد نہیں تھا، غرض نہیں تھی، لالچ نہیں تھی، کرسی اور اقتدار کی ہوس نہیں تھی۔ امیر معاویہ اور حضرت علی کی لڑائی کے اندر بھی فسق نہیں تھا، بلکہ حکمت تھی، اور وہ حکمت مسلمانوں کے دو گروہوں کی آپس کی لڑائی میں طریقہ کیا اختیار کرنا ہے، وہ اسوہ اور طریقہ ان دونوں صحابہ کی لڑائی سے امت کو ملا ہے۔ تو صحابہ کا پیار بھی امت کے لیے نمونہ بنا، صحابہ کی لڑائی بھی امت کے لیے نمونہ بنی ہے۔ مسئلہ سمجھ آ رہا ہے؟ اب میں باریکیوں میں کچھ چھیڑ نہیں سکتا، آپ سو رہے ہیں، یہ بالکل فریش ماحول کی بات ہے، نہ میں اس موڈ میں ہوں نہ آپ اس موڈ میں ہیں کہ اب میں اس تالاب میں چھلانگ لگاؤں اور حضرت علی اور امیر معاویہ کی جنگ کی حکمتیں، نکتے اور اصول بیان کروں، کنسپٹ کلیئر کروں۔ یہ موضوع ادھار چھوڑتا ہوں، موٹی سی 2-3 دلیلیں سنیں اور بات ختم کرتا ہوں۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ صحابہ اور اہل بیت کا آپس میں پیار تھا۔ بولو کیا تھا؟ سارے بولو کیا تھا؟ یہ جو تھوڑی بہت یہ لڑائی ہوئی ہے، ظاہری جو ہے وہ ایک جو ہے وہ ظاہری غلط فہمی کی بنیاد پہ ہوئی، لیکن اصل میں میرے رب کی اس میں کیا تھی؟ حکمت تھی۔ ظاہری غلط فہمی ہوئی، وہ کیا تھی؟ اب تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، پتہ ہوگا آپ کو۔ بہرحال اصل میں آپس میں پیار تھا، اصل میں آپس میں جب وہ بدگمانی دور ہو گئی پھر آپس میں کیا ہو گیا؟ پہلے بھی پیار تھا، تھوڑی سی بدگمانی ہوئی، ظاہری دوری پیدا ہوئی، وہ بدگمانی ختم ہو گئی، پھر آپس میں صحابہ کی جماعتیں آپس میں کیا ہو گئی؟ اکٹھی ہو گئی۔ بھائی بھائی بن گئے نہیں بن گئے؟ بولو۔ اللہ کی صفت ہے رؤوف الرحیم۔ اللہ کی صفت کیا ہے؟ رحمان اور رحیم رب کی صفت ہے۔ نبی کی بھی صفت ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، نبی بھی اپنے امتیوں پر رؤوف الرحیم ہے، اور امتیوں کی بھی صفت ہے، صحابہ کی بھی صفت ہے رحماء بینہم۔ اللہ کے نام میں بھی رحیم آیا، رحمان آیا، نبی کی صفت میں بھی رحیم آیا، صحابہ کی صفت بھی رحیم آئی۔ تینوں صفتیں اللہ نے قرآن میں بیان کی ہیں۔ رحمت کیا ہے؟ محبت کو، شفقت کو، پیار کو، تعلق کو، انس کو، قرب کو، آپس کے جوڑ کو رحمت کہا جاتا ہے۔ اللہ کی ذات بھی رحمان ہے،
قرآن کہتا ہے نبی کی ذات بھی رحیم ہے، قرآن کہتا ہے صحابہ کی جماعت بھی رحماء ہے، قرآن کہتا ہے جو رب کے رحمان ہونے کا انکار کرے وہ بھی قرآن کا منکر، جو نبی کے رحیم ہونے کا انکار کرے وہ قرآن کا منکر، جو صحابہ کے آپس کے پیار اور محبت کا انکار کرے وہ بھی قرآن کا منکر۔ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ ان کی محبت کو کون بیان کرتا ہے؟ سارے بولو۔ تاریخ لاکھ انکار کرے ہم قرآن کی مانیں گے تاریخ کی مانیں گے؟ سارے بولو۔ قرآن کے مقابلے میں تاریخ کی کوئی حیثیت ہے؟ وہ چیتھڑے ردی کی ٹوکری میں اٹھا کے پھینک دو جو قرآن سے ٹکرائیں۔ میں موٹی سی دلیلیں دے رہا ہوں آپ کو۔ صحابہ اور اہل بیت کا آپس میں پیار تھا، دین اور دنیا دونوں کی سب سے اہم دلیل، عام بندہ بھی یاد کر لے گا اس کو، باریکی میں نہیں جا رہا۔ دین کے معاملے میں شریعت کا ہر حکم بڑا اہم ہے، لیکن سب سے اہم حکم کون سا ہے؟ نماز۔ بولو کون سا ہے؟ سارے بولو کون سا ہے؟ 700 مرتبہ اللہ نے حکم دیا ہے نماز کا قرآن میں، 700 مرتبہ نماز سب سے اہم حکم۔ میں باقی چھوڑتا ہوں، صرف نماز کو لے لو، باقی اس پر قیاس کر لینا۔ دین کے مسئلے میں سب سے اہم حکم نماز تھا۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے گھرانے کا فرد ہے، تقریباً 25 سال بنتے ہیں۔ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، تینوں خلفاء کی خلافت کا دور 25 سال بنتے ہیں۔ ان 25 سالوں کے اندر علی نے ان تینوں کے پیچھے نماز پڑھی یا اپنی الگ نماز پڑھی؟ سارے بولو جن کا ایمان ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں، ایک نماز علی کی بتا دو جو ابو بکر، عمر، عثمان کے پیچھے پڑھ کے آیا ہو پھر جا کر لوٹائی ہو گھر میں۔ بولو۔ علی نے کوئی الگ مسجد بنائی تھی، الگ نماز پڑھی تھی؟ ان تینوں کے پیچھے نماز پڑھی۔ تو نماز اہم ترین عبادت ہے۔ جب علی نے نماز میں غلامی کر لی ان تینوں کی تو سمجھ لو شریعت کے سارے حکموں میں غلامی کر لی ان تینوں کی۔ اہم حکم کو مان لیا نا، باقی جھگڑا کس چیز کا رہا پھر؟ جس کے پیچھے نماز جائز ہے اس سے کوئی اور اختلاف ہو سکتا ہے؟ بولو۔ اس پہ تو اور اختلاف کی گنجائش ہی نہیں، جس کے پیچھے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہو۔ 25 سال یہ نمازیں پڑھی۔ بولو یہ پیار کی علامت تھی یا دشمنی اور نفرت کی؟ سارے بولو۔ دنیا کے معاملے میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ دنیا کے معاملے میں بھی بے شمار معاملے کرتے ہیں ہم آپس میں، لیکن سب سے اہم چیز ہے کسی کو رشتہ دینا، کسی کا رشتہ لینا، کسی کو بہو بیٹی دینا، کسی کو داماد بنا کے گھر میں لانا۔ یہ دنیا کے تمام معاملات میں سب سے اہم معاملہ ہے۔ بولو ایسا ہے یا نہیں؟ سارے بولو۔ آؤ نبی کے گھرانے کو چیک کر لو، کیا نبی کے گھرانے اور اہل بیت نے صحابہ کو رشتے دیے نہیں دیے؟ صحابہ سے رشتے لیے نہیں لیے؟ بولو لیے۔ کہا جاتا ہے جی بنو امیہ بنو ہاشم کے دشمن تھے۔ اب وقت نہیں ہے، میں تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ بنو ہاشم کے دشمن تھے جی بنو امیہ۔ ابو سفیان کا تعلق کس خاندان سے؟ بنو امیہ سے۔ ابو سفیان کی بیٹی امیر معاویہ کی بہن کس کے گھر میں آ رہی ہے؟ رسول اللہ کے گھر میں آ رہی ہے، حضور کی بیوی بن کر۔ بتاؤ یہ بنو ہاشم اور بنو امیہ کی دشمنی تھی یا پیار تھا؟ سارے بولو۔ دشمنوں کے گھر کوئی بیٹیاں دیا کرتا ہے؟ ابو سفیان نے بیٹی دی ہے نبی کو، بتاؤ یہ محبت ہے یا دشمنی؟ بولتے جاؤ نا سارے۔ محبت کی علامت ہے جناب، دشمنی ہرگز نہیں۔ ادھر دیکھیے حضرت جو ہے وہ علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیٹی ام کلثوم کس کے نکاح میں دے رہے ہیں؟ حضرت عمر ابن خطاب کے۔ بتاؤ علی کا عمر سے پیار تھا یا دشمنی تھی؟ پیار تھا۔ حضرت جعفر طیار حضرت علی کے بھائی ہیں، ان کی پوتی ہیں، نام ان کا ام کلثوم۔ بولو کیا نام ہے؟ ام کلثوم نام ہے، اہل بیت سے تعلق ہے۔ یہ جعفر طیار کی پوتی کس کے نکاح میں؟ حضرت عثمان کے بیٹے ہیں، ابان ان کا نام ہے، حضرت عثمان کے بیٹے کے گھر میں آ رہی ہے۔ عثمان کا تعلق بنو امیہ سے، جعفر کا تعلق عثمان کا تعلق بنو امیہ سے، اور حضرت جعفر کا تعلق بنو ہاشم سے۔ بولو یہ رشتے لیے دیے جا رہے ہیں، یہ پیار ہے یا دشمنی ہے؟
حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے، اس بیٹی کا نام ہے سکینہ، سکینہ نامی بیٹی حضرت عثمان کے پوتے جن کا نام زید ہے، اس زید کے گھر میں آتی ہے، یہ رشتہ لیا جا رہا ہے۔ حضرت حسین کی دوسری بیٹی ہے، نام ہے فاطمہ، حضرت عثمان کے دوسرے پوتے جن کا نام تھا عبداللہ، ان کے گھر میں جا رہی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی پوتی ہیں، ان کا نام ہے ام القاسم، یہ ام القاسم نامی بیٹی حضرت عثمان کے تیسرے پوتے جن کا نام ہے مروان، مروان کے گھر میں جا رہی ہے۔ بتاؤ یہ سارے رشتے، میں صرف رشتہ داریاں گنوانی شروع کروں رات ختم ہو جائے گی، بات ختم نہیں ہوگی۔ یہ رشتے لیے بھی جا رہے ہیں، دیے بھی جا رہے ہیں۔ آج میں اور تو جس کے دشمن ہو جائیں، ہم اس کی گلی نہیں گزرتے، ہم سلام نہیں کرتے، ہم شکل نہیں دیکھتے، ہم منہ نہیں دیکھتے، ہم غمیاں خوشیاں ختم کر دیتے ہیں۔ یہ کیسے لوگ تھے جو دشمن بھی تھے، جو ایک دوسرے کے قاتل بھی تھے، نعوذ باللہ، ایک دوسرے کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتے تھے بقول تیرے، لیکن بیٹیاں دے بھی رہے ہیں، بیٹیاں لے بھی رہے ہیں۔ بتاؤ یہ جھوٹ ہے یا نہیں ہے؟ ہم کہتے ہیں جناب یا ان رشتوں کا انکار کر دو یا اپنے جھوٹے پروپیگنڈے کا انکار کر دو۔ تمہارا پروپیگنڈا غلط ہے اور غلط ہو سکتا ہے، لیکن اس حقیقت کو کبھی بھی جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ بنو ہاشم اور بنو امیہ کی گہری رشتہ داریاں تھی، یہ رشتہ داریاں دلیل ہیں پیار کی، محبت کی، عداوت کی دلیل۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تیسری بنیادی دلیل، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ساری زندگی کبھی خلفائے ثلاثہ کے خلاف جنگ نہیں کی۔ میرے نقطے پہ غور کرنا، حضرت علی نے خلفائے ثلاثہ کے خلاف جنگ، حالانکہ مخالفین کے بقول کون سا وہ جرم تھا جو یزید نے کیا اور تین خلفاء نے نہیں کیا؟ یزید کے خلاف تو علی کا بیٹا، بولو نا، میدان میں آیا نہیں آیا؟ اچھا یزید کا جرم تمہارے بقول یزید کا جرم بڑا تھا یا خلفائے ثلاثہ کا؟ تم کہتے ہو نبی کے گھر کا حق ابو بکر نے چھینا تھا، یزید نے تو نہیں، بقول تمہارے۔ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ بی بی فاطمہ کے دروازے کو آگ ابو بکر نے لگائی تھی، یزید نے تو نہیں۔ بی بی فاطمہ کو گھر سے دھکا دے کر ابو بکر نے نکالا تھا، یزید نے تو نہیں۔ حضرت علی کی خلافت پر تینوں خلفاء نے قبضہ کیا تھا، یزید نے تو۔ اللہ کے قرآن کو تینوں خلفاء نے بدلا تھا، یزید نے تو۔ یہ کون کہتا ہے؟ بولو۔ وہ صحابہ کا، تینوں خلفاء کا دشمن کہتا ہے بقول تمہارے یہ سارے کام یزید نے نہیں کیے تھے، خلفائے ثلاثہ نے کیے۔ کیا وجہ ہے کہ یزید کا جرم تو اس لیول کا نہیں تھا، لیکن علی کا بیٹا یزید کے خلاف جنگ کرتا ہے، لیکن خود علی تینوں خلفاء کے خلاف ایک دن بھی نہ نکلا۔ نقطہ سمجھ آیا نہیں آیا؟ ایک دن بھی نہ نکلا۔ علی کا نہ نکلنا دلیل ہے اس بات کی یہ ساری تیری باتیں بکواس ہیں۔ اگر ان الزامات میں کوئی حقیقت ہوتی، علی شیر خدا ایک دن بھی سکون سے گھر، بولو، علی کے بیٹے نے گردن کٹا دی، پورا گھرانہ ذبح کرا دیا، جس یزید کو غلط سمجھا اس کی اطاعت کو قبول نہیں کیا، تو بول اسی حسین کا باپ علی اگر تینوں خلفاء کو غلط سمجھتا، اتنے بڑے ان پر ایلیگیشن اور الزام تھے، بول علی ایک دن بھی سکون سے بیٹھتا؟ لیکن علی نے 25 سال ہاتھ پیچھے باندھ کے غلامی کی ہے، ہاتھ پیچھے باندھ کے اقتدا کی ہے، ہاتھ پیچھے باندھ کے ان کے چلا ہے، تو دلیل ہے اس بات کی کہ علی نے تینوں خلفاء کو اپنے سر کا تاج مانا ہے۔ تو جن کو علی نے صحیح مانا ہمیں بھی صحیح، اصل ہم علی والے ہیں نا۔ علی سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ علی جن کے پیچھے چلے ہم ان کے پیچھے، علی نے جن کی مانی ہم بھی ان کی، علی نے جن کو اپنا مقتدا و پیشوا مانا ہم بھی ان کو اپنا مقتدا اور ماننا چاہیے، نہیں ماننا چاہیے؟ وہ سارے بولو۔ تو اصل آپس میں پیار تھا۔ میں نے 3 موٹی سی دلیلیں دی، یاد رہیں گی سب کو؟ یہ تینوں دلیلیں بتا رہی ہیں کہ صحابہ اور اہل بیت کا آپس میں، جن کو سمجھ آئی ہے اونچی بولو، پیار تھا یا نہیں تھا؟ اچھا بھائی، کبھی 2 بندوں میں، 2 خاندان کے بڑوں میں آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے، لڑائی کے بعد پھر کیا ہو جاتی ہے؟ بولو۔ صلح کے بعد سارے بھائی بھائی بن کے رہنے لگے، سارے پیار محبت سے رہنے لگے، سارے معاملات پچھلے حل ہو گئے، ختم ہو گئے۔ صلح کے بعد پھر جو پچھلی باتوں کو چھیڑے، پھر جو پچھلی باتوں کو اکھاڑے، پھر جو پرانی باتیں زیر بحث لائے، اس کو آپ کیا کہیں گے؟
اچھا بولو، سارے بولو۔ امیر معاویہ اور حضرت علی میں اگر اختلاف ہوا بھی کسی غلط فہمی کی بنیاد پر، وہ غلط فہمی کیا ہو گئی؟ دور۔ صحیح بخاری کی روایت، خود حضور نے اپنے نواسے حضرت حسن کے بارے میں پیشن گوئی کی، ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، یہ میرا بیٹا وہ سردار ہے، اللہ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے دو گروہوں میں کیا کروا دے گا؟ صلح کروا دے گا۔ حضور نے پیشن گوئی کی۔ یہ پیشن گوئی کس کے دور میں پوری ہوئی؟ بولو، حضرت حسن کے دور میں۔ اچھا بھائی، حضرت حسن میرے تو امام ہیں، تیرے بھی تو امام ہیں، سمجھنا بات کو۔ حضرت حسن کو میں بھی اپنا امام مانتا ہوں، تو بھی تو اپنا امام مانتا ہے، لیکن تیرے بڑوں نے تیری اپنی کتاب اصول کافی میں لکھا کہ وہ جو بندہ اپنے امام کی بات نہ مانے وہ کافر۔ توجہ ہے؟ جو بندہ اپنے امام کی نہ مانے وہ کیا ہو گیا؟ کافر ہو گیا، اپنے امام کی بات کا انکار کر کے۔ تیرے بقول امام جو ہے تیرے عقیدے کے مطابق مامور من اللہ ہوتا ہے، معصوم عن الخطا ہوتا ہے، مفروض الاتباع ہوتا ہے۔ یہ تینوں جملے مستقل تقریر ہیں۔ تیرے نزدیک امام کی اتباع فرض ہے، تو جو فرض سے نکل جائے، فرض کے دائرے کا انکار کر دے، وہ کیا ہوتا ہے؟ کافر ہوتا ہے۔ گویا تیرے امام کی جس نے بات نہ مانی وہ کافر ہو گیا۔ حسن تیرا بھی امام، حسن میرا بھی امام۔ حسن نے امیر معاویہ سے صلح کی، دونوں بھائیوں نے بیعت کی، والنٹیئر ان کے حق میں دستبردار ہو گئے، جناب امیر معاویہ کو اپنا امیر مانا، خلیفہ مانا۔ جب حسن نے مان لیا تو تو بھی ماننا۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ نہیں آ رہی؟ اب حسن کا انکار کر کے تو کس کھاتے میں گیا؟ اپنے لیے فتویٰ خود تلاش کر لے۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو نے خود فتویٰ لکھا ہے، جو امام کی نہیں مانتا وہ مسلمان نہ رہا۔ تو تیرے امام نے امیر معاویہ کے حق میں فیصلہ دیا نہیں دیا؟ بولو نا۔ حضور کی پیشن گوئی پوری ہوئی نہیں ہوئی؟ حضرت حسن کے دور میں ہوئی۔ تو بولو، ہم سب کہتے ہیں کہ ہم سنیوں کا عقیدہ ہے صحابہ اور اہل بیت کا آپس میں، ایک طرف آپ کے والد صاحب، ایک طرف میں کیا ہو گیا؟ اختلاف ہو گیا کسی بات میں، دونوں آپس میں کیا ہے؟ بھائی ہے نا۔ وہ بھائیوں میں بے تکلفی بھی، بولو، اونچ نیچ بھی، لڑائی جھگڑا بھی، ہاتھا پائی بھی ہوتی ہے۔ بھائی جو ہوئے آپس میں ہم عمر ہیں، بے تکلف ہیں، 100 باتیں ہو جاتی ہیں۔ جناب مجھے بتائیں، آپ کے باپ اور آپ کے چچا میں اختلاف ہو جائے، آپ کس کے طرفدار بن کے کس کا گریبان پکڑیں گے؟ چچا کا گریبان پکڑیں گے؟ ہاں؟ کیا کریں گے؟ خاندانی بندہ، بولو، خاندانی بندہ، شریف بندہ، عقل مند بندہ، دونوں میں سے کسی کا گریبان پکڑے گا؟ ایک کا طرفدار بن کے دوسرے کی مخالفت کرے گا؟ شریف اور خاندانی بندہ کیا کہے گا؟ یہ دونوں بھائی ہیں، آپس میں لڑ بھی سکتے ہیں، اونچ نیچ بھی کر سکتے ہیں، وہ ان کا آپس کا معاملہ ہے، میرے دونوں سروں کا تاج ہیں۔ باپ تو باپ ہوتا ہے، چچا بھی باپ بجا ہے یا نہیں؟ تایا بھی باپ بجا ہے یا نہیں؟ خاندانی بندہ کہے گا وہ آپس میں بھائی لڑ پڑے تو کیا ہوا، وہ ان کا آپس کا معاملہ ہے، میرے دونوں نور نظر ہیں، میرے دونوں سر کا تاج ہیں، میرے لیے دونوں قابل احترام ہیں، میں ایک کا طرفدار بن کے دوسرے پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا، دوسرے کی توہین نہیں کر سکتا۔ حضرت علی اور امیر معاویہ آپس میں غلط فہمی کی بنیاد پہ اختلاف ہوا، وہ آپس میں دونوں صحابی ہیں، وہ دونوں آپس میں صحابی ہیں۔ بتاؤ ہم سب کے لیے قابل احترام ہے یا نہیں؟ سنیو، تم کس کے طرفدار بن کے کس پہ انگلی اٹھا سکتے ہو؟ ہے گنجائش؟ اور بولو سارے، وہ آپس میں اختلاف کریں، سمجھ میں آتی ہے، وہ ان کا معاملہ ہے، لیکن میرے تیرے لیے تو وہ سر کا، سارے بولو، ہم نہ حضرت علی کے خلاف انگلی اٹھا سکتے ہیں، نہ امیر معاویہ کے خلاف انگلی اٹھا سکتے ہیں، ہمارے دونوں آنکھوں کا نور، دل کا سرور، سر کا تاج ہیں۔ جو بندہ کسی ایک کی بھی توہین کرے اسے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ سارے بولو، آ رہی ہے سمجھ؟ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کا احترام نصیب فرمائے، آمین کہہ دو۔ صحابہ کی محبت نصیب فرمائے، صحابہ کی غلامی نصیب فرمائے۔ سمیٹ رہا ہوں بات، ایک اور بات سن لے ذرا اچھی طرح۔ مکھی کی فطرت کیا ہے؟ مکھی کی نیچر، مزاج کیا ہے مکھی کا؟
بولو سارے بولو جی، گندگی. پورا وجود آپ کا صاف ستھرا ہے، ایک جگہ پر تھوڑا سا زخم لگا ہے، کوئی پھوڑا نکلا ہے، دانا نکلا ہے، مکھی نے. بولو جسم میں کسی اور جگہ. پورا گھر صاف ستھرا ہے، کسی کونے میں نالی میں تھوڑی سی گندگی رہ گئی، مکھی نے. اس کا قصور نہیں ہے، مکھی کا اپنا قصور. اس کے مزاج میں کیا ہے؟ گند ہے. اس کے اندر کیا ہے؟ اس کی سوچ اور دماغ میں کیا ہے؟ تو جس کے اندر گند ہو اس کو باہر بھی ساری کائنات میں کون سی جگہ پسند آئے گی؟ جہاں گند پڑا ہے. بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ قرآن و حدیث تو صاف ستھری چیز ہے جناب، وہاں تو کوئی شک شبہ ہے ہی نہیں. تاریخ میں کہیں نہ کہیں گڑبڑ، اور بولو 2 نمبری، لیکن صحیح اور اچھی باتیں بھی بے شمار ہیں. صفوں کے صفحے بھرے ہیں تاریخ میں، جن میں صحابہ کی تعریف، جن میں صحابہ کی توصیف، جن میں صحابہ کی تعدیل، جن میں صحابہ کی عظمت، جن میں صحابہ کی فضیلت، جن میں صحابہ کی برات. کتابوں کی کتابیں بھری ہیں، لیکن بعض لوگوں کی فطرت کے اندر گند ہے. نہیں سمجھے بات؟ مزاج میں گند، خمیر میں گند. تو جن کے اپنے اندر گند بھرا ہے وہ تاریخ کے ہزاروں صفحے صحیح جو صحابہ پر تعریف کر رہے ہیں اس کو چھوڑ کر وہ ایک آدھ واقعہ، ایک آدھ بات، ایک آدھ سطر، ایک آدھ صفحہ تاریخ کی کتاب کا اٹھا لاتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے قوم کے نوجوانوں کو گمراہ کرتے ہیں. دیکھو جی تاریخ میں کیا لکھا ہے، صحابہ ایسے، تاریخ میں کیا لکھا ہے، فلاں ایسا، تاریخ میں یہ لکھا ہے، فلاں ایسا. ہم کہتے ہیں تیرا قصور. بولو بولو تیرا قصور. تیرے مزاج کی گندگی تجھے مجبور کر رہی ہے ساری اچھائیوں کو چھوڑ کر ایک برائی کو ہائی لائٹ کرنے کی. بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ تو ہمیشہ ہم گندی مکھی نہیں بنیں گے، ہم بولو شہد کی مکھی بنیں گے. بولو کون سی مکھی؟ شہد کی مکھی کہاں بیٹھتی ہے؟ بولو پھولوں پر، پھلوں پر، پاکیزگی پر، اچھی چیز پر، کیونکہ اس کے اپنے مزاج میں کیا ہے؟ پاکیزگی ہے، اچھائی ہے. اسے کوئی بری چیز نظر نہیں آتی، نہ دیکھتی ہے، وہ اچھائی پہ بیٹھتی ہے. یارو ہم شہد کی مکھی ہیں. ہم جب بھی بیٹھیں گے صحابہ کے قدموں میں بیٹھیں گے، اہل بیت کے قدموں میں بیٹھیں گے، اچھائیاں دیکھیں گے، خوبیاں دیکھیں گے، فضائل دیکھیں گے، کمال دیکھیں گے. کبھی بھی ان کے عیوب پر نظر، بولو بولو عیوب پر نظر. اور عیبوں کو تو میں نے پہلے کلیئر کر دیا، اللہ نے بول دیا نمونہ ہے اور نمونہ عیب سے پاک ہے. عیب کی طرف جانے کی ضرورت ہی کیوں ہے بابا؟ ہمیں پہلے ہی کلیئر ہے، صحابہ کلیئر، وہ محفوظ ہیں. اللہ نے صاف کر دیے ان کے عیب، اللہ نے کلیئر کر دیے ان کے گناہ، ان کے غلط کام اگر بالفرض ہوئے بھی اللہ نے معاف کر کے کیا کہہ دیا؟ کلم وعد اللہ الحسنی. سارے کے سارے جنتی، سارے صحابہ، بولو بولو سارے صحابہ. امیر معاویہ ہوں تب بھی جنتی، جناب علی ہوں تب بھی جنتی، سب صحابہ جنتی ہیں. تو ہمیں جنتی لوگوں پر شک کرنا چاہیے، شبہ کرنا چاہیے، دل میں ڈاؤٹ لانا چاہیے؟ ہرگز نہیں. ہم سب صحابہ کے غلام ہیں. بولو ہم سب صحابہ کے، ہمارے نزدیک پنجتن نہیں سب تن نبی کے، سارے بولو نبی کے سب تن، ہم سب صحابہ کے غلام ہیں. بس اسی پر اکتفا کرتا ہوں. تفصیلی موقع پھر کبھی ملا جیتے جاگتے عرض کروں گا. یار زندہ ملاقات باقی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. حضرت دعا تو فرما جی. میں وہ بیمار نہیں جی بھائی حاکم صاحب بیمار تسی دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. مالک جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق عطا فرما، قصور لغزشیں کوتاہیاں معاف فرما. اللہ ہم سب کو اپنے حبیب کی سچی غلامی عطا فرما، نبی کے غلاموں کی غلامی عطا فرما. اللہ سن سنا کے نہیں، تحقیقی طور پر ہمیں سنی بننے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ دلائل کی قوت سے اپنے مسلک کو سمجھنے کی، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. صحابہ اور اہل بیت کا سچا غلام بنا، ان کے در کا نوکر بنا، چوکیدار اور پہرےدار بنا. اپنے نظریات اور اے اللہ اپنے افکار کی حفاظت کی توفیق عطا فرما. سب حاضرین مجلس کی جائز حاجات کو پورا فرما، نیک تمناؤں کو پورا فرما، مشکلوں کو آسانیوں میں تبدیل فرما، تنگیوں کو راحت میں تبدیل فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں گھروں میں، ہسپتالوں میں، بھائی حاکم صاحب بیمار ہیں،
اور جتنے لوگ بیمار ہیں یا اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، ہر قسم کی محتاجگی سے محفوظ فرما، امن عافیت اور سلامتی والی زندگی نصیب فرما، اس ملک کے اندر اللہ خلفائے راشدین والے نظام کو نافذ فرما، نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما، جو نفاذ کے لیے علماء اسمبلیوں میں سیاست کے میدان میں جد و جہد کر رہے ہیں، ان سیاسی علماء کی بالخصوص اللہ ہمیں مدد اور نصرت کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما، اپنے نیک اور دیندار نمائندگی کو اسمبلیوں میں پہنچانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا، اے اللہ ہر شر فتنے سے محفوظ فرما، علماء کی حفاظت فرما، حضرت جو ہے وہ قاری نور محمد صاحب اور جتنے علماء یہاں تشریف فرما ہیں ان کے علم میں، عمل میں، صلاحیتوں میں برکت نصیب فرما، ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین بجاہ النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سارے ساتھی